السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. The topic that I picked for you is this book. The name of the book is مکائد الشیطان. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹریپس آف شیطان. وائی ڈیڈ آئی پک دس ٹاپک؟ آپ میں سے کسی نے سوچا کہ یہ ٹاپک کیوں رکھا گیا؟ آپ کو عجیب لگا کہ یہ ٹاپک کیوں رکھا گیا؟ وائی دس ٹاپک؟ وائی ناٹ سم سورہ آف قرآن؟ بیکاز آج کل کے بہت سارے چیلنجز جو ہیں، جو ہماری لائف میں ہیں، دے آر ریلیٹڈ ٹو دا ٹرکس اینڈ ٹریپس آف شیطان. اور ہم اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں. ہم سے بہت سی سچویشن سینیریوز ہینڈل نہیں ہوتے. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. سو ٹوڈے وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو از کہ ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لیں کہ شیطان ہے کون. ہم نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے. اٹس ناٹ لائک سم تھنگ نیو دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، بٹ آئی وانٹ ٹو گیو یو اے سرٹن پرسپیکٹو. آپ کو یہ سمجھ آئے کہ شیطان کرتا کیا ہے، کیوں کرتا ہے، اینڈ ہاؤ ڈز ہی افیکٹ می. شیطان مجھے کیسے افیکٹ کرتا ہے اور اس کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. سو جتنا ہم شیطان کے رول کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اتنا ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لائک وی آر ویری کلیئر اباؤٹ مینی کانسیپٹس. اس میں بہت بڑا فیکٹر آئے گا دا ایموشنل بیگیج آف شیطان، کہ اس نے کس وجہ سے یہ دشمنی کی، اور اس کی اس اینیموسٹی سے اب ہمارے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں. بیکاز شیطان کو ہم کہتے ہیں، قرآن میں جو آیا ہے شیطان کے بارے میں کیا ہے کہ عدو مبین. شیطان اوپن اینیمی ہے. شیطان ڈکلیئرڈ اینیمی ہے. ہماری لائف پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم میں بھی پسند نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ وی آر ناٹ گیٹنگ along well with them. فرینڈس میں بھی ہوتا ہے نا، پیئرس میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی فرینڈ ہوتی ہے جو اپیرنٹلی فرینڈ لگتی ہے، لیکن شی از ناٹ اے گڈ فرینڈ. وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح ملتی نہیں، اچھی طرح بات نہیں کرتی، اور آپ کو اندر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شی از اگینسٹ می اینڈ شی از پوائزننگ ادر گرلز اگینسٹ می. لیکن جب آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ سے اچھی طرح ملتی ہے، تو پھر آپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اس سے بات کروں نہ کروں، اس سے کیسے ڈیل کروں. لیکن شیطان جو ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بہت اوپن اینیمی ہے. تو تھوڑا سا پہلے ایکسپلور کرتے ہیں کہ اینیمی کیا کرتا ہے. اور جب میں اس کو ایکسپلور کر رہی تھی تو میں نے ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا. اٹ شوز کہ جب اینیمل اینیمی ہوتے ہیں وہ کیسے اپنے کوئی بھی جو دشمن ہوتا ہے اس کو اٹیک کرتے ہیں. سو آئی وانٹ یو ٹو آبزرو دس، اور پھر آپ مجھے کچھ اپنے جو بھی کمنٹس ہوں گے وہ دیں گے. دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہے، اپنے آپ کو سیو کرنے کی، اور دوسرے کو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سیو کرنے کی. اس کی اسمارٹنیس اینیمی کی ہوتی ہے کہ میں بچا رہوں اور دوسرے کو نقصان پہنچے. اور اینی ون ایلس؟ پورے وسوسے سے ڈالتا ہے. ادھر کیا نظر آ رہا ہے؟ میں اس اینیمیز کی، یہاں جو اینیمیز نظر آ رہے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. ان کے قریب جائیں تو وہ اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ ان کے قریب جائیں یا وہ کسی وجہ سے آپ کے قریب آ جائیں تو وہ اٹیک کرتے ہیں. یس، آپ کو ایسی پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں. آپ سے اٹھا نہیں جاتا، آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں اس کے آگے، اور آپ اپنے آپ کو سیف گارڈ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے نا. سو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ دنیا میں کس کس طرح کے دشمن رہے ہیں. اٹامک بام جب ہیروشیما پہ گرا تھا، اس پہ مووی بھی بنی ہے نا، جنہوں نے وہ بام بنایا تھا، اور ان کی کیا فیلنگ تھی. کیا انہوں نے اس وقت سوچا تھا کہ جو ہم بام بنا رہے ہیں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اس سے کتنی ڈسٹرکشن ہوگی. اینڈ فار آل آور لائفس ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ہاؤ مینی پیپل لاسٹ دیئر لائف؟ 80,000 were killed, 35,000 were injured, 62,000 places they were destroyed. اور جو ایکسپلوژن تھی
اس نے فلیٹن کر دیا تھا ہر بلڈنگ کو ان دا ریڈیس آف 2.5 کلومیٹرز. کین یو امیجن؟ اتنا بڑا لاس تھا اس اٹامک بام سے. ہاں اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اٹ واز سچ اے بیٹر تھنگ ٹو ڈو. اور جنہوں نے کیا تھا ان کو بالکل یہ شاید احساس بھی اس وقت نہیں ہوا کہ کتنی ڈسٹرکشن ہوئی. اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں مختلف جہاں پہ دنیا میں وارز چل رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بعد میں نا ان کو سائیکولوجیکل ٹراما بہت ہوتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو گراؤنڈ پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس میں کتنا ٹراما آیا ہے. ابھی کے لیے آپ دیکھیں غزہ، ایوری ڈے وی سی دیز امیجز. اور یہ میرے پاس پرانے فگرز تھے، آئی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ اور کوئی نئے فگرز ہو. لیکن آپ دیکھیں اسرائیلی بھی مر رہے ہیں، فلسطینین کتنے مر رہے ہیں، اور کتنا وہاں پہ بچے اور ٹراما. یعنی آپ کے لیے وہ امیجری دیکھنا بہت پینفل ہے. ڈپریشن ہوتا ہے دیکھ کے، ہیلپ لیسنس کی فیلنگ آتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے. لیکن یہ سب تو وہ اینیمیز ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو عدو مبین کہا ہے، our open enemy، وہ کہاں ہے؟ وہ ہڈن ہے. وہ ہڈن ہے. ہمیں اپنے سامنے ایکچولی ان جسے کہتے ہیں سالڈ کیپیسٹی نہیں نظر آتا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اینیمی جو ہے ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. تو تھوڑا سا لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس کی جو دشمنی تھی یہ کیسے شروع ہوئی. واٹ ڈز قرآن ٹیل اس اباؤٹ جو بھی اس کا ایک پورا سینیریو تھا. یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے سورہ البقرہ میں، ورس نمبر 30، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Just think when your Lord said to the angels, Lo, I am about to place a Khalifa on earth. اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہاں کے لیے ایک رسپانسبل پوزیشن میں ایک اپنی کریشن کو لانے والا ہوں. اس میں ہمیں بہت سے کویشچنس کے آنسر بھی ملتے ہیں کہ وائی، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. سو اللہ تعالیٰ از اے کریٹر، ہی کین ڈیسائڈ اینی تھنگ. جیسے آپ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں آپ رہتے ہیں تو یور پیرنٹس ٹیک میجر ڈیسیژنس اراؤنڈ دا ہاؤس. اپنے کمرے میں کون ڈیسیژن لیتا ہے؟ ہم. اب کبھی ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے جیسے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور گھر واپس آئے ہیں اور آپ کے کمرے کی سیٹنگ چینج ہوئی ہے، صفائی ہوئی ہے، بیکاز یور مام واز سو پٹ آف کہ آپ اپنی کلازٹ صاف نہیں کرتے، انہوں نے اس دن صفائی کر دی. اینڈ وین یو کیم ہوم ڈیڈ یو ہگ یور مام؟ او مام آئی ایم سو ہیپی، تھینک یو سو مچ، آپ نے صفائی کی. ہم کیا کرتے ہیں یوزلی؟ کیا کرتے ہیں جب ہمارے کمرے کی ایسی ارینجمنٹ کی جائے؟ وی آر اینگری، وی ڈونٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ کوشچن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا؟ اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ کرتے ہیں بیکاز دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ ہی از دا کریٹر، ہی کین ڈو اینی تھنگ. جیسے آپ کہتے ہیں اٹس مائی روم، میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی. تو اللہ تعالیٰ کی زمین، آسمان، ایوری تھنگ ان دا ہیونز اینڈ دی ارتھ بلانگ ٹو ہیم، سو ہی کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹس. یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آتی. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تو کیا کہا؟ اینجلس نے کہا، بیکاز ہی واز ٹاکنگ ٹو اینجلس. اینجلس نے کہا will you place on it one who will spread mischief and shed blood while we celebrate your glory and exalt your holiness. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. Surely I know what you do not know. تمہیں نہیں پتا، تمہیں اس بات کا بالکل احساس بھی نہیں ہے، اندازہ بھی نہیں ہے. اور اینجلز نے کیوں یہ بات کہی تھی؟ کیونکہ فرام دا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو what we know is کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے سے پہلے جنات کو بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح سے ایک رسپانسبل رول دے کے دنیا میں بھیجا تھا. اینڈ دے میسڈ اپ بیڈلی. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو نہیں کیا.
سو اسی لیے اینجلس نے اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ آپ دوبارہ ایسی مخلوق بنائیں گے. They did not like sort of question his authority. ہوتا ہے نا, آپ کو بھی بات کرتا ہے تو آپ کے منہ سے ایک دم بات کوئی نکلتی ہے. انہوں نے بس ایک سٹیٹمنٹ ویسے دی کہ ہم ہیں نا, آپ کی عبادت کر رہے ہیں, کنٹینیوس تسبیح کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو غلط کام کریں گے, but they are going to be people who will be focused enough to fulfill that purpose. اللہ تعالیٰ کے لیے کون امپورٹنٹ ہے؟ وہ لوگ جو گڑبڑ کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ لوگ جو اس مقصد کو پورا کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب ان کو بھیجا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سارے سکھا دیے اور ان کو پریزنٹ کیا ان فرنٹ آف دی اینجلس. اور پھر وہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا if you are right then tell me the names of all those things. جو کچھ بھی نالج اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا, اب ان کو پریزنٹ کیا ان فرنٹ آف دا اینجلس اور کہا کہ وہ والا نالج تم دے دو, بتا دو اگر تم یہ کام کر سکتے ہو. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے امپورٹنس آف نالج. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا کویشچن آپ کا یہاں پہ کلیئر ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ یوزلی ٹاک ٹو پیپل تو ان کو کیا لگتا ہے کہ اف یو آر ریلیجیس اور اف یو ہیو ریلیجیس انکلینیشن تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ورلڈلی نالج آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کو بالکل کوئی ایکسیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اکثر لوگ اگر آپ حجاب پہن لیں گے یا آپ قرآن کلاس میں جائیں گے تو آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ تم چھوڑ دو. اچھا, ہمارے اپنے بھی فیئرز ہوتے ہیں. وائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو قرآن کلاس؟ بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو میری ڈریمز ہیں, جو میرے پیشنس ہیں, جو میں اپنی لائف میں کرنا چاہتی ہوں وہ میں نہیں کر سکوں گی. یہ جو آنٹی ہیں نا قرآن پڑھانے والی, انہوں نے مجھے ہر چیز سے روک دینا ہے. اندر سے ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, بٹ اٹس پینفل نا کہ آپ کو کوئی سامنے بتا دے بیٹا یہ حلال ہے, بیٹا یہ حرام ہے, دس از رائٹ, دس از ناٹ رائٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود سے ڈیسائیڈ کریں. آئی شوڈ بی ایبل ٹو انٹرنلائز آل دا کانسیپٹس, انڈرسٹینڈ اینڈ دین ڈیسائیڈ. لیکن جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ اب یہاں پہ اتنا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہمیں پتہ چل رہا ہے. اینجلز نے کہا تھا کہ ہم ہیں عبادت کے لیے, فرشتوں نے کہا ہم تو عبادت کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, آئی ہیو اے گریٹر پلان. اور اس پلان میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت چاہیے ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ چاہیے ہیں who are knowledge seekers, جو علم بھی حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پہ اب ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیلنس چاہیے ہے نالج اینڈ عبادت میں, اور یہ بھی کہ رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا ریسورسز آف دا نالج چاہیے, اور نالج کے ساتھ وزڈم چاہیے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, بیکاز جب ہم نے عدو مبین شیطان کی بات کرنی ہے نا, تو جتنے آپ یہ ان فارمولاز کو انڈرسٹینڈ کریں گے آپ تبھی تو اس اینیمی کو بھی دیکھیں گے کہ اس سے میرے ڈیل کیسے کرنا ہے. If you don't have the key words with you, if you don't have the right formulas with you, you will not be able to beat your enemy. آپ اس کو ہرا نہیں سکیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے. تو پہلی بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ ہماری لائف میں کیا ہونا چاہیے, کیونکہ جو کچھ آدم علیہ السلام کو ملا اور جو کچھ ہم وہاں سے سیکھتے ہیں ہم نے اپنی لائف پہ اپلائی کرنا ہے نا. تو ایک بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ میں یونیورسٹی میں ہوں, میں کالج میں ہوں, میں پڑھ رہی ہوں, میرے بہت ایمبیشنز ہیں, اس میں میرا جو دین ہے, اللہ کی عبادت ہے, وہ ویل پلیسڈ ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بیکاز آئی ایم کمنگ فرام اے ریلیجیس بیک گراؤنڈ اور میرے کیونکہ گھر والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں جی حجاب پہنوں تو میں ان کے سامنے تو پہن رہی ہوں, لیکن انسٹا پہ میری ایک اور سٹوری چل رہی ہے. اور جب میں کالج یونیورسٹی جاتی ہوں تو وہاں پر وہ سب چیزیں بیگ میں چلی جاتی ہیں, آؤٹ لک چینج ہو جاتی ہے, اور گھر آنے کے لیے پھر دوبارہ اسی آؤٹ فٹ میں آ جاتی ہوں. What you are doing with that is giving yourself a double personality. اسی لیے پھر ہمیں بہت سا ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. We are not happy with our life.
اور ہم کئی دفعہ اس کا بلیم سارا اپنے پیرنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس فارمولے کو صحیح اپلائی نہیں کیا. بیسک مائل سٹون ہماری لائف میں کیا ہونا چاہیے؟ عبادت آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی 5 نمازیں ویل پلیسڈ ہوں. قرآن کی کلاس چاہے وہ ویکلی ہے یا جیسے بھی ہے، ڈپینڈنگ کہ جیسے سمر بریک ہے، ابھی آپ کے سمر ایک کیمپ ہو رہا ہے، تو جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے قرآن کلاس آپ کی ونس اے ویک ضرور ہونی چاہیے جہاں آپ انڈرسٹینڈنگ کریں قرآن کی، وہ بھی اپنی جگہ ہونی چاہیے. وہ بھی مائل سٹون وہاں ہونا چاہیے، یہاں تک ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا آ جاتی ہے؟ اب آپ نے مثلاً ڈیلی تلاوت کب کرنی ہے، اپنی دعائیں کب پڑھنی ہیں، ٹھیک، اور اپنے ریلیشن شپس پہ کتنا کام کرنا ہے، اسٹارٹنگ فرام یور پیرنٹس، فیملی ممبرز، بہن بھائی اور باقی لوگ. پھر آپ جب فرینڈس کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، what is right, what is not right. اگر آپ کے یہ مائل سٹون صحیح ہوں گے اور پھر آپ کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کریئر میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اتنی پرابلمس نہیں آئیں گے، بیکاز یو ول ہیو کلیئرٹی آن وٹ آئی وانٹ ٹو اچیو. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ سورسز آف نالج آپ کے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سورسز آف نالج یعنی اگر آپ صرف ورلڈلی نالج پہ ہیں، آپ نے شروع میں ناظرہ پڑھ لیا ہے قرآن اور اس کے بعد آپ کو نہیں آئیڈیا، تو چھوٹا بٹس اینڈ پیسز میں پتہ ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بٹ کیوں کرنا ہے؟ دا آنسر ٹو وائی از ناٹ کلیئر. ٹھیک، اور وہ آنسر ٹو وائی ہم کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگین سم سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے، جنہوں نے شاید خود بھی بہت اچھی طرح قرآن نہیں پڑھا. وہ آپ کو کچھ باتیں بہت امپیکٹفل طریقے سے بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ امپریس ہو جاتے ہیں اور آپ بس اسی شارٹ کٹ پہ رہتے ہیں. تو وی مسٹ آل ہیو دس رسپانسبلٹی کہ میں نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کور ٹو کور اپنی لائف میں پڑھنا ہے، تاکہ مجھے خود کلیئرٹی ہو اونرشپ کے ساتھ کہ یہ جو نالج ہے مجھے کیا بتاتا ہے. پھر آپ دیکھیں جو سورسز آف نالج ہیں اس میں آل بینیفیشل نالج، علم نافع، ہم اس کی دعا بھی مانگتے ہیں. تو جو بھی نالج بینیفیشل ہوگا، اب آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے. اب آپ ایسے کوشچن نہیں پوچھنے چاہیے یہ پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں، یہ پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں، یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں. اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ہمارا اندر کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ سنو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں، اگر امی بول دیں گی پڑھ لو تو چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی پتہ ہے نہیں ٹھیک تو میں چھوڑ دیتی ہوں. لیکن اگر گھر والوں نے کہہ دیا نہیں پڑھنا تو پھر کیا ہے؟ پھر تو میں نے ضرور پڑھنا ہے. پھر I have to put my foot down, bang the doors, take a stand. پتہ نہیں کیوں ہمارے اندر یہ ریبیلیس نیچر ہے کہ اندر کی آواز کو نہیں ہم سنتے. تو بینیفیشل نالج کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کیا کریں، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، میرے لیے فائدہ مند ہو، میری گروتھ ہونی چاہیے اس نالج کے ساتھ، فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. If I am learning something and I'm frustrated تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی علم میں حاصل کروں اس سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے. اور تھرڈ کیا ہے؟ وزڈم. وزڈم کیا ہوتا ہے؟ وٹ ایور نالج یو ہیو، ہاؤ ول یو اپلائی اٹ، ویئر ول یو اپلائی اٹ. جیسے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا، یہ جو پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کتنے کھیت ہیں، کتنی فصلیں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیمسٹری پڑھنے کا کیا فائدہ اتنے فارمولاز کا، میتھس کی اتنی لمبی لمبی ایکویژن، میں نے تو آگے میتھمیٹیشین نہیں بننا، کیوں مجھے پڑھا رہے ہیں؟ Why are they teaching all these subjects? They're so stupid. کیوں میں پڑھ رہی ہوں؟ تو سوچے کہ people who are engaged in this whole process، انہوں نے یہ کریکولم ریوائز کیا ہے، کوئی وجہ ہے. اور ironically کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پھر جب گرون اپ ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی کی ڈگری آتی ہے، ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن پہ جا کے وہی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے یہ وزڈم نہیں لیا کہ ہم نے اس سے کرنا کیا ہے. سو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ البقرہ ورس نمبر 32، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے بولا جب انہوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے فوراً نام بتا دیا، ہمیں تو نہیں آتے تھے، تو انہوں نے کہا سبحانک، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کیا اور کہا we have no knowledge except what you taught us. Only you are all knowing and all wise. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 2 امپورٹنٹ نام آ رہے ہیں،
He is al-alim. جو نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. نمبر 1. He is al-hakim. اللہ تعالیٰ اپنے نالج کے ساتھ جو بھی کرتا ہے, دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے, ہماری لائف میں جو بھی ہو رہا ہے, there is wisdom behind it. Because I deal with mental health challenges, sometimes people come to me کہ میرے فلاں کو ڈپریشن کیوں ہو گیا, فلاں نے سیوسائڈل اٹیمپٹ کیوں کر لی, فلاں جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے میرا دل ٹوٹ گیا, اس لڑکے نے مجھے دھوکہ دے دیا, ڈشڈ می, کیوں ہوا میرے ساتھ ایسے. تو میں کہتی ہوں وزڈم ڈھونڈو, وزڈم ڈھونڈو. اور بہت سارا وزڈم ہے. جو لوگ لرننگ پہ آ جاتے ہیں, جب ہماری زندگی میں کوئی سیٹ بیک آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں اور ہم ریزیلینس سے گرو کرتے ہیں, تو ہم کتنے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں, اپنی لائف کو بھی ٹرانسفارم کرتے ہیں اور لوگوں کی لائف جو ہوتی ہے اس کو بھی بہتر بناتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے دیر از وزڈم اگر ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نام بتائے تھے انہوں نے جب وہ بول دیے, سو پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ کہتے ہیں انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون, کہ I have the knowledge of heavens and the earth which is beyond your range of knowledge, and I know all that you disclose and all that you hide. یعنی ایک نالج ملا جو کہ آدم علیہ السلام کو تھا which was beneficial knowledge, ایک نالج تھا فرشتوں کے پاس اور وہ کس کا تھا, عبادت کیسے کرنی ہے اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نالج میرے پاس ہے which has a wider scope, اور اس میں جو چھپا ہے, جو ظاہر ہو رہا ہے, وہ سب اللہ کو پتہ ہے. آپ کے سارے پاس ورڈ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, آپ جتنی پوسٹ لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, آپ اپنے دل میں جو بھی سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. موڈ خراب ہو رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے, اداسی ہو رہی ہے, there are some things you feel inside but you're not able to share with anyone, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اللہ knows. اور آپ امیجن کریں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, یعنی اگر میرے سے یہاں 2 لوگ باتیں کرنے آ جائیں, ایک ادھر کھڑے ہو جائیں 2 اور ایک ادھر ہو جائیں, اگر سارے بولنا شروع کریں میں کہوں گی دیکھیں مجھے تو نہیں پتہ چل رہا, ایک بولے. ابھی ایک بھی بولا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے بولا, میں نے کہا ہاتھ کھڑا کریں. ہماری ہیومن لمیٹیشن اتنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, ہی از دا کریٹر. سو جو اللہ کو پتہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. سو یہاں سے ہمیں ڈفرینس بٹوین مین اینڈ اینجل بھی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا, ایک فری ول دی. یہ فری ول ایسی نہیں ہے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو, بی ایز ڈیئرنگ ایز یو کین. اس فری ول کی بھی ایک باؤنڈری ہے. جو بھی فری ول وداؤٹ باؤنڈری ہوتی ہے اس کا بھی پرابلم شروع ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ اس روم میں, تو آپ کو کہا جائے کہ یو آر الاؤڈ ٹو سٹ ویئر ایور یو وانٹ ٹو, اور یہاں پہ کچھ کاؤچز ہیں, کچھ آگے ہیں, کچھ پیچھے ہیں, کچھ چیئرز ہیں, ایون کارپیٹ ہے, آپ جہاں مرضی بیٹھ جائیں, جہاں آپ کا دل چاہتا ہے, جس کے ساتھ مرضی بیٹھنا ہے, یہ فری ول آپ کی ہے. لیکن اس روم سے ابھی باہر نہیں جانا, یو سپوز ٹو بی سٹنگ ان دس روم. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جائیں, آپ جاب کریں, آپ پڑھائی کریں, آپ لوگوں سے ملیں, ہر جگہ آپ کو جو فری ول ملتی ہے اس کے ساتھ ایک باؤنڈری بھی ہوتی ہے. آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں, وہاں پہ باہر لکھا ہوتا ہے نو فوڈ الاؤڈ فرام آؤٹ سائڈ. وہاں پہ تو ہم نہیں کہتے ہاؤ ڈیئر دے سے دیٹ, اٹ از سفوکیٹنگ تھاٹ. مجھے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں, بس میں تو اتنی پٹ آف ہو گئی ہوں, میں نے یہاں کھانا ہی نہیں کھانا. ہم چھلانگ لگا کے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کی اسٹیک بہت مزے کی ہے, اسٹیک تو کھا لو, ہو کیئرس, ٹھیک ہے ہم اندر نہیں لائیں گے ڈرنک. ہم سنتے ہیں نا, آپ کوئی گیم بھی کھیل رہے ہیں نا آن لائن, اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں لیول 5 پہ چلی جاؤں, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے لیول 2 کلیئر کرو, پھر 3 کرو, پھر اس پہ پھر جاؤ گی. غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم کھیلتے رہتے ہیں, سارے رولز کو فالو کرتے ہیں. تو فری ول doesn't mean no limit. A free will means you have a capacity and you can grow and you can develop in a certain domain. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فری ول دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈفرینٹ نیچر آف نالج دیا, انٹیلیجنٹ بنایا, وہ چیزیں سیکھ سکتا ہے اور ان کو وائزلی یوز کر سکتا ہے, لیکن لمیٹیشنز بھی دی. ہر چیز نہیں سیکھ سکتا. اف آئی ایم اے ڈاکٹر,
تو مجھے میڈیکل پریکٹس کا پتہ ہے لیکن مجھے انجینئرنگ کا نہیں اتنا پتہ. ٹھیک ہے, مجھے سائیکالوجی کا انٹرسٹ ہے تو میں نے سائیکالوجی بہت پڑھ لی ہے, سائیکالوجی کا پتہ ہے, لیکن اس کی جو کوئی بہت ہی کوئی سپریم لیول ہے وہ میں نہیں جانتی, وہ سائیکالوجسٹ ہی جانتے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن آئے گی, وہ نالج ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا. آپ کو ایک کیک بیک کرنا آتا ہے, کسی اور کو دوسرا کیک بیک کرنے آتا ہے. یس, جیسے وہ فری ول ہے, like criminals for example, they do whatever they want to do technically, so they could pass limitations, right? یس. کرمنلز کیا کرتے ہیں, کرمنلز کراس دیٹ فری ول اسپیس نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کو کریں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے, از اٹ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو؟ Destructive, but some get away with it. They temporarily get away with that, but even in this life they will not benefit from anything because they are into destructive activities. آپ بچوں کو بھی دیکھ لیں, ینگسٹرز کو دیکھ لیں, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے when people cross a certain limit there is always destruction. کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ if somebody faced a certain scenario اور اس کو کوئی problem نہیں ہوئی, in the long run ہوتی ہے, maybe 5 years down the lane, 10 years down the lane, اور ابھی نہیں ہوگی تو مرنے کے بعد ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی تو اس کی آئے گی کہ why did you misuse that free will. جیسے کہ فری ول ہے لیکن کہتے ہیں کہ سب کو پری پلانڈ ہوتا ہے اور اللہ کے کو سب پتہ ہے کہ انسان کیا ہے. بالکل, ویری گڈ کوشچن.